نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا صدق اللہ العظیم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے۔ 6 ہجری کے حالات و واقعات کا آج بیان ہوگا۔ کل جو بیان ہوا تھا اس کے اندر غزوہ بنو قریظہ کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا وہ کل کے سبق میں رہ گیا تھا۔ بھائی رضوان صاحب نے یاد بھی کروایا لیکن اس وقت تک ٹائم جو ہے وہ اوپر ہو چکا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف محاصرہ کر لیا جا کر بنو قریظہ کا، حضرت جبریل امین آئے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے اتار بھی دیے۔ تو صحابہ اکرام کو حکم ہوا، صحابہ اکرام بھی چل پڑے۔ اب جس وقت محاصرہ ہوا اب وہ قلعہ بند ہو گئے۔ اب جس وقت وہ قلعہ بند ہوئے اب آپس میں باتیں ہونے لگی کہ کیا کیا جائے۔ ان کا جو بہت بڑا مذہبی ربی تھا، یہ یہودیوں کا جو مذہبی عالم ہوتا ہے اسے ربی کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں ان کے مذہبی رہنما کو پادری کہا جاتا ہے، اور مرزائی جو ہیں ان کے مذہبی رہنما کو مربی کہا جاتا ہے، وہ اپنے پیشوا کو یوں لفظ کہتے ہیں۔ تو بہرحال جس وقت یہ سارے قلعہ بند ہو گئے تو اب انہوں نے سر جوڑا کہ ہم نے تو بہت بڑا جرم کیا، وہ تو لوگ واپس چلے گئے، اب ہمارا انجام جو ہے وہ تو بڑا برا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب سر جوڑ کے جس وقت بیٹھے تو بڑا جو تھا اس نے 3 باتیں ان کے سامنے پیش کی۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اور اپنی کتابوں میں جو تم نے نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری فٹ ہو رہی ہیں، 100% وہ نشانیاں پوری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جب تمہاری کتابوں کی نشانیاں پوری ہیں تو معلوم ہوا نبی سچا ہے، لہذا کیا کرو اس پر ایمان لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو بھی قتل کرو اور اپنے بچوں کو بھی قتل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں مسلمانوں نے انہیں قیدی اور غلام بنانا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بیوی بچوں کو قتل کرو اور پھر جو ہے دیوانہ وار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، یا تم رہو گے یا وہ رہیں۔ باقی یہودی کہنے لگے کہ نہیں یہ کام کیسے کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کریں اپنی بیوی کو، یہ نہیں ہو سکے۔ اس نے کہا اچھا پھر تیسری بات یہ ہے کہ صبح ہفتہ ہے، آج رات ہے، ہفتے کی رات ہے، مسلمانوں کو یہ یقین ہے کہ یہودیوں کا عبادت کا دن کون سا ہوتا ہے؟ ہاں ہفتہ۔ تو ان کو یقین ہے کہ یہودیوں نے آج عبادت کرنی ہے، تو لہذا تم کیا کرو ہفتے کے دن مسلمانوں پر حملہ کر دو۔ انہوں نے کہا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری کتاب کے اندر موجود ہے کہ ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا، ہم کیسے لڑائی کریں؟ یہ تینوں باتیں اس کی رد کر دی گئی۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کتاب کی یہ بات کہ ہفتے کو کوئی کام نہیں کرنا عبادت کے سوا، اس پر بڑا عمل ہو رہا ہے، اور کتاب کی وہ باتیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، وہ ساری نشانیاں وہ پڑھ کر ان پر عمل کوئی نہیں کر۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر جو فیصلہ مسلمان کریں گے وہ فیصلہ جو ہے تمہارا ہو۔ حضرت صحابہ اکرام میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو ہے نا دوستی تھی ان کے ساتھ، بنو قریظہ والوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کر ان کے حالات تو دیکھ کے آؤ۔ حضرت ابو لبابہ جس وقت تشریف لے گئے نا، اب یہ تو بچے کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، ابو لبابہ کے سامنے اس کے پاؤں گر گئے، رونے پیٹنے لگے، ابو لبابہ کسی طرح ہمیں معافی لے دو، ہم نے غداری کی ہے، ہم نے مسلمانوں سے بدعہدی کی ہے، کڑے وقت میں ان کے خلاف ہم چلے ہیں، کسی ذریعے سے انہوں نے کہا معافی شافی والی گل کو۔ اچھا ابو لبابہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ حضرت ابو لبابہ نے کہا، یہ اشارہ کیا صرف، اب جس وقت اتنا اشارہ کیا نا، تو اتنے اشارے سے ہی حضرت ابو لبابہ کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایک اہم راز جو ہے فاش کر دیا، غلطی ہو گئی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت ابو لبابہ تو ادھر سے آئے اور سیدھے آ کر مسجد نبوی کے ساتھ، جو ستون مسجد نبوی کے ہیں، ان ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دی کہ میں نے ایک جنگی راز فاش کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز، مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی سزا خود متعین کی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مسجد نبوی میں لے جائے۔ اب ہر سال جو ہے نا، چونکہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور تعداد بڑھنے کی وجہ سے سعودی حکومت بھی پابندیاں لگا رہی، اب ان کی مجبوری ہے، ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں، تبصرے کر سکتے ہیں، لیکن وہ جن کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے نا، وہ جانے۔ اب ہماری سال میں بھی نہیں، شاید کئی سالوں کے بعد کوئی ایک شادی ہم رکھتے ہیں، اس میں کتنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، 100 نہیں تو 2، بڑی چھاڑ ماری تو 500، اس سے بڑی کوئی، تو اس 500 بندوں کو ایک وقت کا ہم نے کھانا دینا ہوتا ہے، اور نیندیں ہماری اڑی ہوتی ہیں کہ ان کی ڈیلنگ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی چیز جو ہے وہ کم نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو ایک ایک دن میں ہزاروں لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، کبھی نہیں سنا آپ نے کہ پانی کی قلت ہوئی ہو، کبھی نہیں سنا آپ نے کہ خوراک کی قلت ہوئی ہو، کبھی نہیں سنا۔ حج کے موقع پر اور لاکھوں لوگ جو ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنے لاکھوں افراد کا پیشاب اور پخانے کا بندوبست کرنا، یہی بڑا جو ہے نا ایک بڑا کام ہے، لیکن وہ کام یہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو ریاض الجنہ والا حصہ ہے نا، پہلے تو اس میں آمد و رفت تھی عام، جو بھی جاتے تھے ٹھہر کر وہاں تلاوت کرتے تھے، نوافل پڑھتے، نمازیں پڑھتے، لیکن وہ بھی منظر ہم نے دیکھا کہ وہاں جو جاتا پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا، ایسا ہی ہوتا تھا کہ دوسروں کو کوئی ٹائم دے دے، نہیں۔ اب وہاں یہ کام نہیں رہ گیا، اب وہاں کیا ہے، اب وہاں بالکل جو ہے نا وہ اس کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور وہ ٹوکن لے کر تب جو ہے اندر جانا ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایپ نکلی ہوئی ہے، اس ایپ پر اپنا پاسپورٹ وغیرہ سارا کچھ درج، پھر وہ بتاتے ہیں کہ فلاں دن اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے آنا ہے۔ اب تو وہاں ہوش ہی نہیں ہوتی کہ جس وقت وہ بندہ پہنچے تو اب وہاں کیا دیکھے، لیکن وہ جو ریاض الجنہ کے ستون ہیں نا، ان ستونوں کے اندر اوپر جو ہے نام لکھے ہوئے ہیں، استوانہ ابی لبابہ، یہ ایک ستون کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ وہی ستون ہے جس ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، فرمایا کہ ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی تھی نا، تو سیدھا میرے پاس آ جاتا اور میں جو ہے نا اس کو اس کا حل بتا دیتا۔ خیر اب اس نے اپنے آپ کو خود باندھ لیا ہے، اپنی سزا متعین کر لی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی طرف سے جب اس کا حکم آئے گا تب بھی اس کا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال اب یہ لوگ جو ہے کہنے لگے
کہ آپ ایسا کریں، ہمیں جو ہے ہمارا جو انصار کا قبیلہ ہمارا قریبی ہے، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، ان کے ساتھ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ تو ان میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ جو ہے اگر وہ جو فیصلہ کر دے تمہیں اس کا فیصلہ منظور ہے۔ اب ان کے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ سعد ہمارا حلیف قبیلہ ہے، اب وہ جو فیصلہ کرے گا ہمارے لیے بہتر، ہاں بالکل جی، سعد جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا یاد ہے، کل کے سبق میں گزری ہے نا، کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر تیرے علم کے اندر اب کوئی مزید جنگ ہے تو مجھے جو ہے وہ موت نہ دینا جب تک وہ میں جنگ نہ کر لوں، لیکن اس سے پہلے بھی اے اللہ جب تک یہ بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ جنہوں نے عین جنگ کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی، حضرت سعد کو لایا گیا، زخمی تھے، وہ خندق کے جو تیر چلتے رہے ادھر ادھر سے، تو انہی میں سے ایک تیر جو ہے رگے عقل پر لگ گیا تھا اور حضرت سعد زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے حسین میں خیمہ لگوایا ہوا تھا، تو اس خیمے کے اندر تھے، فرمایا لے کے آؤ جی حضرت سعد۔ جب لایا گیا فرمایا سعد ان کا فیصلہ جو ہے وہ آپ پر پڑا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے صرف مشورہ دینا ہے یا مجھے ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے؟ فرمایا نہیں سعد تجھے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد نے فرمایا پھر میرا فیصلہ یہ ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی ہے اور انتہائی کڑے وقت میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی نوجوان مرد ہیں سب کو قتل کیا جائے اور جتنی ان کی عورتیں اور بچے ہیں ان سب کو جو ہے قیدی بنایا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنا تو مسکرائے، فرمایا سعد بن معاذ تیرا فیصلہ وہی ہے جو عرش الہی پر اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ نافذ ہوا تو بنو قریظہ کے بندے جو ہیں ان کو قتل کیا گیا اور ان کا مال اسباب جو ہے وہ سارے کا سارا مسلمانوں نے مال غنیمت پر اپنے پاس رکھ لیا۔ 6 ہجری کے حالات و واقعات کے اندر یہ سریہ ارینیین یہ 6 ہجری شوال میں پیش آیا۔ یہ 2 قبیلے تھے، اکل اور ارینا۔ ان قبیلوں کے کچھ افراد آئے اور آ کر انہوں نے مدینہ میں بظاہر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کیا تو ادھر ہی ٹھہر گئے کچھ دنوں کے لیے کہ دور سے آئے ہیں۔ تو اب یہ جب ٹھہرے ادھر تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مدینہ کی اگر آب و ہوا راس نہیں آئی، تم بیمار ہو گئے ہو، تو جہاں پر بیت المال کے اونٹ جو ہیں چرتے ہیں تو وہاں کیا کرو، ادھر چلے جاؤ، وہاں کھلی آب و ہوا ہے۔ اب یہ لوگ گئے وہاں، جا کر ان بدبختوں نے یہ کیا کہ وہ جو اونٹوں کا تھا نا چرواہا، اس چرواہے کو انہوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اس بیچارے کو قتل کر دیا، اور یہ اونٹ مال غنیمت والے، وہ بیت المال والے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے صحابہ اکرام کا ایک دستہ ان کے پیچھے روانہ کیا، تقریباً 20 کے قریب صحابہ اکرام تھے، اور حضرت کرز ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے امیر تھے، تو انہوں نے پیچھے جا کر انہیں پکڑا اور پکڑ کر انہیں واپس لے کے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، فرمایا کہ ایسا کرو ان کے بازوؤں کو اور ان کے پاؤں کو کاٹ دو اور ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلائیاں مارو اور انہیں جو ہے پھر تڑپنے کے لیے ادھر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک مسلمان بیچارے چرواہے کو ناجائز جو ہے شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، اور مسلمانوں کا مال لوٹا ہے۔ یہ چونکہ ڈاکو بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، اور ڈاکوؤں اور قاتلوں کا یہی انجام ہے، قرآن مجید نے بھی ایسے ہی بتایا۔ تو یہ جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر جب انہیں پھینکا گیا تو یہ لوگ پھر تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یہ بھی 6 ہجری میں ہی پیش آیا۔
اللہ اکبر، یکم ذی قعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا جی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نے اور صحابہ اکرام نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہم جو ہے بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ پاک کو سنایا اور صحابہ اکرام جو ہے وہ سمجھ گئے کہ انبیاء کرام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ عام بندوں والے خواب نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کرام کے خواب 100% سچے ہوتے ہیں اور وہ سمجھو کہ وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب جب صحابہ نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے جائیں گے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے، اب رسول اللہ نے یہ ارادے کا اظہار فرمایا۔ اب یہ بات جو ہے پھیلی مسلمانوں میں اور مسلمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو عمرہ کرنے کی غرض۔ جس وقت پہنچے میقات پر تو وہاں آ کر سارے صحابہ اکرام نے احرام بھی باندھ لیے اور مکے سے مدینے سے جب چلے تھے تو انہوں نے اپنے جانور بھی ساتھ لے لیے تھے کہ ادھر جا کر قربانیاں کریں گے۔ اب یہ تقریباً تعداد جو ہے بعض نے لکھی ہے 1400 کے قریب صحابہ ہیں اور بعض نے لکھی کہ 1500 کے قریب ہے، واللہ عالم، جتنی بھی ہے 1400 ہو یا 1500 ہو، اتنی تعداد میں صحابہ اکرام ساتھ۔ اب ادھر سے قریش کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جو ہے نا لشکر وہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آ کر آپ نے قیام فرمایا۔ جب حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا تو اب قریشیوں نے اپنے بندے جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیے اور امہات المؤمنین میں سے اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے نا تو وہاں ایک کنواں تھا اور اس کنویں کے اندر تھوڑا سا پانی تھا۔ صحابہ کرام نے وہ پانی استعمال کیا، پانی ختم ہو گیا۔ اب آ کر بتایا اللہ کے نبی اس کنویں سے تو پانی ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر اپنا ایک تیر ڈالا اور تھوڑا سا پانی منگوا کر منہ مبارک کے اندر ڈالا اور منہ مبارک میں ڈال کے آپ نے اچھی طرح کلی کی اور کلی کر کے اس کنویں کے اندر ڈال۔ اب وہ کلی جو ہے اس کا پانی کنویں کے اندر پہنچنا تھا کہ کنویں سے تو میٹھے پانی کے فوارے ابلنے لگ پڑے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جی بھر کے پیا، سواریوں نے بھی جی بھر کے پیا، اور غالباً حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اگر اس دن ہم 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو یہ پانی 1,00,000 سے بھی زیادہ ہوتا، ان سے بھی تجاوز کرتے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر ٹھہر گئے، اب ادھر سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ بدیل ابن ورقا یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کس غرض سے آئے؟ فرمایا بھائی ہم تو صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے اور کچھ بھی نہیں کرنا، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ کہا کہ قریش تو لڑائی کے لیے تیار ہیں، وہ تو آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو اب لڑائیوں نے تھکا دیا ہے، ہر سال ہی لڑائی ہوئی ہے اور بندے ان کے کافی مارے گئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ قریش جو ہیں وہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں۔ اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ معاہدہ یہی ہوگا کہ کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیں، اور قریش کو یہ چاہیے کہ وہ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دیں، میں لوگوں کے ساتھ دوسرے عرب کے ساتھ نپٹوں۔ اگر میں جو ہے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر میں فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا تو قریش کا کام جو ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گا، اور اگر مجھے اللہ نے فتح عطا کر دی تو پھر کیا ہوگا، یہی قریش جو ہیں ان کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ تو بہتر ہے ایک وقت تک معاہدہ کر لیں، اس کے بعد جو ہیں قریش تازہ دم ہو جائیں گے، لڑائی کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے۔ بدیل جو ہے واپس چلا گیا اور جا کر قریشیوں کو اس نے بتایا، تو وہ کہنے لگے نہیں، یہ تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے مکے میں داخل ہونے دیں، ایسا نہیں۔ پھر ایک اور آدمی حلیس ابن القمہ یہ جو ہے نا دوبارہ یہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتا ہوا دیکھا، آپ نے فرمایا یہ بندہ بڑا مذہبی قسم کا ہے،
ایسا کرو کہ اپنی ہدی کی سواریاں جو ہیں ان کو کھڑا کر دو اور ان کو جو ہے نا تھاپڑے چھاپڑے دینا شروع کر دو۔ اب جس وقت یہ بندہ قریب آیا، صحابہ اکرام اپنی وہ قربانی کے جانور جو ہیں ان کی خدمت میں مصروف ہیں، تو اس نے آ کر بات چیت کی اور بات چیت کر کے یہ واپس چلا گیا اور قریش سے کہنے لگا یار بڑے پاگل اور بیوقوف ہو، وہ تو بندے صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں اور تم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ان کا رستہ خالی کر دو۔ قریش پھر نہیں ماننے، پھر جو ہے نا چونکہ معاملہ بڑا سنگین تھا، قریش کا ایک سردار ہے عروہ ابن مسعود ثقفی، اب یہ عروہ ابن مسعود جو ہے یہ بھی آیا اور اس نے آ کر مذاکرات شروع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی ہی قوم کا صفایا کرنا چاہتے ہو؟ آپ میں سے پہلے کوئی عرب ایسا آیا ہے جس نے اپنی پوری قوم کو قتل کر دیا ہو، اس کا صفایا کر دیا ہو؟ فرمایا کہ نہیں، میں تو بالکل یہ نہیں چاہتا اور نہ ہی ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں تو بیت اللہ کے زیارت کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ عروہ ابن مسعود جو ہے یہ رسول اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور باتیں کرتے کرتے یہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ تیرے ساتھ آئے ہیں نا اور تمہیں گمانڈ ہے کہ یہ میری فوج ہے، یہ میرے جنگجو ہیں، یہ میرے سپاہی ہیں، یہ میرے اوپر جان نچھاور کریں گے، قریش اب اتنے جو ہے نا وہ سیخ پا ہیں کہ اب جو لڑائی ہوگی اس کا سامنا نہیں کرو گے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر لڑائی ہوئی نا تو یہ جو تیرے ارد گرد لوگ ہیں نا اب اکٹھے ہیں، یہ سارے جو ہے نا تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ عروہ نے جب یہ کہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس امت کے وہ فرد ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلیم اتبع، فرمایا کہ وہ کون ہے؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل بندہ حضرت ابو بکر، درویش آدمی ہیں، صوفی مزاج آدمی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم تو بڑے تگڑے تھے نا، بڑے غصے والے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر جو ہے نا یہ بڑے ہی نرم دل آدمی۔ اس موقع پر یہ صوفی مزاج انسان جب عروہ کی یہ بات سنتے ہیں اتنی بڑی سخت گالی دیتے ہیں عروہ کو، کہتے ہیں جاؤ جا کے لات اور عزا کی شرمگاہ کو چاٹو، بکواس کر رہے ہو کہ ہم نبی پاک کا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ ہم تو اس بات کا تصور بھی نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بھی ٹیڑھا کوئی کرے اور ہماری جانیں جو ہیں وہ اس پر قربان نہیں ہو جائیں گی۔ اتنی سخت گالی۔ معلوم کیا ہوا کہ غیرت والے مقام پر غیرت کھانا یہ بھی عین ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاملہ ہو غیرت والا، ہاں میں گھر آؤں تو بڑا غلط قسم کا کوئی منظر دیکھوں اور میں وہاں صوفی بن کے بیٹھ جاؤں، نہیں نہیں، غیرت والی جگہ پر غیرت کھانا یہ عین ایمان ہے۔ ہاں بے جا غصہ کھانا، شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ بے جا ہر بات کے اندر غصہ بندہ کرے، لیکن جہاں غصے والی بات ہو وہاں غصہ نہ کرنا یہ بھی کوئی انسانیت نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی گالی دی۔ پھر یہ عروہ جو ہے نا گفتگو کرتا کرتا ہاتھ آگے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ نا کوئی علاقائی رواج ہوتے ہیں۔ ہمارے دورہ حدیث والے سال میں ہمارے ساتھ ایک کوئٹے کا بلوچی تھا، تو استاد جی مولانا محمد افضل صاحب جن کو میں یہاں ختم بخاری پر اکثر دعوت دیتا رہتا ہوں، تو یہ استاد جو ہیں پورے مدرسے میں سخت بھی تھے، تو یہ استاد اس سے ناراض ہو گئے، تو وہ معافی مانگنے کے لیے آیا اور اس نے کیا کیا، معافی مانگتے مانگتے استاد جی کی داڑھی پکڑ لی۔ خیر ہمیں بڑا غصہ آیا، لیکن اس کا انداز بہرحال بڑا رونے والا تھا، تو استاد جی نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور اسے معاف کر دیا۔ باہر جب نکلا تو ہم نے کہا عمر دین یہ کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کیا ہوا ہے؟
میں نے کہا استادوں کی داڑھی پکڑ لی ہے؟ تو کہتا کیا ہو گیا، ہمارے علاقے میں تو یہ آخری ہوتی ہے معافی کہ سب سے ذلیل ہو کر بندہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اب اس سے آگے کیا ہوگا، کہ یہ ہمارے علاقے میں تو یہ ہے۔ ہم نے کہا یہاں ایسا نہیں کہتا ہے۔ اچھا، پھر مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو بہرحال عروہ نے بھی ہاتھ آگے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھول رہے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر جو ہے پنکھا جھول رہے۔ تو جس وقت اس عروہ بن مسعود نے آگے ہاتھ کیا دوبارہ داڑھی کو لگانے کے لیے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی تو دستہ آگے رکھا اور مارا اس کے ہاتھ پر دستہ، اور فرمانے لگے کہ تو پلید آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ نہ لگا، ویسے بات کر۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیت رضوان میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بیت کے تو بڑے ہی چرچے ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا، یہ آگے بات آ جائے گی۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ہیں۔ یار ایک لمحے کے لیے مجھے بات تو بتائیں، بہت بڑا رش ہو، زیادہ بھیڑ ہو، باپ جو ہے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے، بہت زیادہ رش ہو، باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے، تو کیا اس کا بیٹا جو ہے وہ بھٹک سکتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے۔ باپ رش کے اندر، ہجوم کے اندر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے تو کیا بیٹا بھٹک سکتا ہے؟ او یارو، یہ بیٹا نہیں بھٹک سکتا جس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہے، تو جن کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، بھلا وہ کیسے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے؟ آج لوگ صحابہ کے ایمان پہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ وہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر اتارا گیا، اللہ اکبر، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بالکل میت مبارک جو ہے اس کو قبر میں اتار دیا گیا، تو جو اتارنے والے صحابہ تھے، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں بھی انہی میں تھا۔ تو باہر نکلنے سے پہلے میرے ہاتھ کے اندر انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی جان بوجھ کے میں نے قبر کے اندر ہی رکھ دی، پھینک دی۔ تو جب سارے باہر نکل آئے تو اس وقت میں نے کہا حضرت علی سے کہ میری تو انگوٹھی اندر رہ گئی، انگوٹھی نکال لوں؟ ایک ہیلا کیا نا۔ تو حضرت علی نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے انگوٹھی نکال لو۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ قبر میں اترتے ہیں، انگوٹھی پکڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بار بار بوسے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا۔ پھر صحابہ کو کہا کہ مٹی ڈالنا شروع کر دو، قبر کے اندر ہی کھڑے ہیں۔ تو جب یہ گھٹنوں گھٹنوں تک مٹی ہو گئی تو اس وقت باہر نکلے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس امت کا وہ فرد ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے آخر میں جدا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عروہ بن مسعود جو ہے، جب حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کو دستہ مارا تو عروہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ بہرحال باتیں بھی کرتا گیا اور صحابہ کا جائزہ لیتا گیا۔ سردار تھا نا، ادھر سے اٹھ کے جب واپس گیا نا تو واپس جا کے مکے والوں سے کہتا ہوئے قریشیو، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں۔ ہاں، کیسر اور کسریٰ یاد ہے؟ اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں، سپر پاور، روم اور فارس، ان کے بادشاہوں کے نام۔ میں نے ان کے درباروں میں بھی جا کر ان کے حالات بھی دیکھے ہیں۔ مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے کہ میں نے ان کی بھی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی اصحاب محمد جو ہیں وہ اپنے پیارے نبی کی جو ہے وہ تعظیم کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتا ہے تو اس کی تھوک کو اس کے صحابہ جو ہیں وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر لے لیتے ہیں۔ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگتا ہے تو صحابہ اکرام اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے،
آگے بڑھ بڑھ کر وہ پانی لے کر اپنے چہرے پر اپنے جسموں پر مل رہے ہیں، اور جس بندے کو وہ پانی نہیں ملتا وہ گیلے ہاتھوں والے صحابی کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اس وقت صحابہ اکرام بالکل ادب کے ساتھ یوں سر جھکائے خاموش ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سی بھی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے اتنی تعظیم کسی کی نہیں دیکھی جتنی تعظیم اصحاب محمد جو ہیں وہ اپنے محبوب کی کرتے ہیں۔ اس لیے میری مانو تو اس کی بات مانو اور اسے بیت اللہ کا عمرہ کرنے۔ بہرحال یہ باتیں چلتی رہیں۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر انہیں کہو کہ ہماری کوئی اور غرض غایت نہیں ہے، ہم نے عمرہ کر کے واپس چلے جانا ہے۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، رات کو چچا کے بھائی، چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے ہیں، اور پیغام بھیج دیا کہ عثمان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے آئے ہیں، تو صبح جو ہے نا سارے ٹائم نکالیے ان سے بات چیت کرنی۔ صبح حضرت عثمان غنی چچا زاد بھائی کے گھر سے اٹھتے ہیں، جانے لگتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی نے تہبند باندھا ہوا، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری عمر کیا باندھا ہے؟ تہبندی باندھا، لاکدی باندھی۔ ایک موقع پر آپ نے شلوار کو دیکھا ہے اور دیکھ کر بڑا پسند کیا ہے، فرمایا اس میں پردہ اور زیادہ ہے، لیکن آپ نے خود شلوار پہننی نہیں ہے، ساری عمر تہبند۔ اور حضرت عثمان غنی بھی اور اکثر صحابہ اکرام بھی تہبندی باندھا کر۔ اب جس وقت حضرت عثمان غنی چچا زاد بھائی کے گھر سے نکلتے ہیں تو تہبند جو ہے وہ یہاں تک ہے، یہاں آدھی پنڈلی جو ہے وہ ننگی ہے۔ تو چچا زاد بھائی عثمان سے کہتے ہیں عثمان پہلے تو چنگا بھلا ہوندا سے ہن کی ہوگی؟ ہاں پہلے تو ایسے نہیں ہوتے تھے، پہلے تو آپ چھوٹی لاکدی نہیں باندھتے تھے، پہلے تو چلتے تھے تو سرداروں کی طرح، او چل رہے ہیں تو لاکدی جو ہے پیچھے سے جھاڑو کا کام کر رہی ہے، یہ ابھی کیا ہو گیا تمہیں؟ نیچے کرو، جن کی مجلس میں جا رہے ہو وہ تو دیکھ کر مذاق اڑائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بڑا ہی پیارا جملہ بولا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ قریشی میرا مذاق اڑائیں یا کچھ بھی کہیں، مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے، ہاں قضا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب بھی اپنے محبوب کو دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ادھر ہی ہوا کرتا۔ اس لیے یہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آدھی پنڈلی ہر وقت ننگی رہے، یہ مستحب ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے شلوار یا تہبند یہ تکبر کی علامت رسول اللہ نے بتائی ہے۔ اور کچھ بندے ایسے گنے جن کے اندر ایک یہ بندہ بھی گنا کہ جس کی شلوار یا تہبند ٹخنوں کے نیچے ہو، فرمایا قیامت والے دن لا یکلمہم اللہ، ایسے متکبرین کے ساتھ اللہ کلام نہیں کریں گے، لا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے مرد جو ہے اس کی شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ جس وقت ادھر گئے حضرت عثمان غنی، انہوں نے باتوں کے اندر الجھائے رکھا، ادھر کافی دیر ہو گئی، صحابہ اکرام جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ افواہ کسی نے اڑا دی کہ مکہ کے اندر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، افواہ اڑ گئی۔ ہاں اس افواہ سے پہلے جب حضرت عثمان غنی نے مدعا بیان کیا، انہوں نے کہا عثمان تو بڑا شریف آدمی ہے، تیرے اوپر تو کسی کو اعتراض ہی نہیں، او بیت اللہ کھلا ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں، جتنی دفعہ مرضی طواف کر، جتنی دفعہ مرضی حجر اسود کو بوسے دے، لیکن تیرے نبی کو یا اس کے یاروں کو نہیں آنے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا جس عبادت کے اندر میرے آگے اللہ کے نبی موجود نہ ہوں۔ کعبہ تو میرے سامنے آ جائے گا لیکن کعبہ نما جو ہے وہ تو میرے سامنے نہیں ہو۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، باتیں ادھر بھی چل رہی۔ کسی بندے نے بات کر دی ایسے ہی شوشہ چھوڑ دی، کسی بندے نے بات کر دی، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی تو بڑی موجیں کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسے دے رہے ہوں گے، زمزم کے پانی پی رہے ہوں گے،
یہ بات اڑتی اڑتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. فرمایا عثمان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ فرمایا مجھے یقین ہے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے. کتنا اعتماد ہے. اللہ اکبر اللہ. افواہ اڑ گئی. اب یہ افواہ تو پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تک. اب جس وقت یہ افواہ اڑی تو رسول اللہ کو بڑا غصہ آیا. فرمایا اچھا بغیر کسی جرم کے میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا. سفیر کو تو کسی ملک کے قانون میں نہیں ہے کہ سزا دی جائے. کیا ہے کسی ملک کے قانون؟ نہیں پاکستان کے قانون میں ہے. ہاں یہاں تو ہو جاتا ہے نا. نہیں یاد تو ملا عبدالسلام ضعیف یاد ہوں گے کیا سلوک ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا. وہ بھی بیچارہ سفیر ہی تھا. اللہ اکبر. فرمایا کسی دھرم کے اندر اجازت نہیں کہ سفیر کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا پھر اچھا بھائی میرے جذبات تو یہ ہیں میں عثمان غنی کا بدلہ لے کے جاؤں گا. سارے صحابہ یا رسول اللہ آپ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا ٹھیک ہے جو جو میرے ساتھ اس بات پر پکا وعدہ کرتا ہے آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو. اب وہ 1400 صحابہ تھے یا 1500. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے ہے, اوپر 1400 صحابہ اکرام کا ہاتھ ہے, اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا. فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ جو ہے یہ میرے عثمان کا ہے. اس بیعت کا اتنا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ عثمان بھی اس بیعت سے معروم, اس بیعت کے ثواب سے معروم ہے. اور اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی, اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, میں اللہ کا ہاتھ ان سارے ہاتھوں کے اوپر ہوں. اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اے محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کے. علم ما فی قلوبہم, میں اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے ان کے دلوں کے اندر کیا تھا, ان کے دلوں میں کیا تھا. یہ سورت فتح ہے اور اس سے اگلی سورت حجرات ہے. اللہ وہاں اس سوال کا خود جواب دیتے ہیں. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, میں نے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھا ہے. صحابہ کے دلوں کے اندر تقوی کے علاوہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کے دلوں میں تقوی اور ایمان نظر آتا ہے. آج یہ بے ایمان کہتا ہے کہ میں اس وقت ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلواریں لے کر لڑتا. گندی نالی کا گندا کیڑا جو صحابہ کے خلاف یہ لفظ بول لے. یہ یاد رکھنا جس نے بھی صحابہ اکرام کے خلاف قلم اٹھایا ہے یا جس نے بھی زبان درازی کی ہے وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہوا ہے اور وہ رسول اللہ کے ہاں بھی مبغوض ہوا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کے دلوں کو دیکھ لیا. تو یہ بیعت اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے تذکرے جو ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 26واں پارہ سورۃ الفتح میں اس کے تذکرے کر دیے اور فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب یہ جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں نا, اے محبوب یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے. انما یبایعون اللہ, یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے. اللہ اکبر اللہ. صرف سیرت ہی نہیں سننی, سیرت کے ساتھ اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنی. اب یہ واقعہ ایک ہے, اس واقعے سے کتنی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی. ایک یہ چیز نظر آ گئی جو بار بار دوسرے تیسرے دن دہرواتا ہوں تاکہ یہ جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک والا, اللہ ہم سب کی اس شرک سے حفاظت فرمائے. شرک ہے کیا؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی نبی کو یا کسی ولی کو شریک کرنا, اس کا نام شرک. اللہ اکبر اللہ. اب اس واقعے سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون پر بیعت لے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو جانتے ہوتے, ہاں ہر بات کو جانتے ہوتے تو فوراً کہہ دیتے جھوٹی افواہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ عثمان جو ہے مکہ کے اندر زندہ موجود. اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے تو فوراً کہہ دیتے, فرما دیتے کہ عثمان جو ہے وہ تو ادھر موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب رسول اللہ نے بیعت کی ہے تو پتہ چل گیا کہ ہر وقت ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہی.
علام الغیوب کون؟ اللہ ہی۔ اللہ اکبر۔ نفلی عبادت تھی نا عمرہ یا طواف، حضرت عثمان نے انکار کر دیا، لیکن فرضی نماز وہ تو یقیناً حضرت عثمان غنی پڑھتے رہے، وہ تو فرض نماز ہے، اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، حضرت عثمان غنی نے جتنی نمازیں پڑھی، آپ کا کیا خیال ہے ان ساری نمازوں کے اندر درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ لے کر ادھر روضہ رسول پر جاتے ہیں۔ میں نے اگلے دن بھی بتایا تھا قرآن مجید کے حوالہ سے بھی اور صحیح بخاری کی حدیث کے حوالہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس جو ہے وہ مدینہ طیبہ والی قبر مبارک میں موجود ہے، اور آپ کی روح مبارکہ جو ہے وہ اعلیٰ علیین کے اندر جنات الفردوس کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ فرشتے درود شریف ادھر لے جاتے ہیں تو حضرت عثمان غنی نے جو نمازیں پڑھی ان کا درود شریف فرشتوں نے پھر کیوں نہیں پہنچایا؟ بات تو سیدھی سی ہے۔ درود شریف کے الفاظ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ اللہم صلی علی، اور جہاں سے بھی اللہم کا لفظ آتا ہے تو یہ دعائیں کدھر جاتی ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ بھی ایک پاکیزہ کلمہ ہے، اور قرآن مجید نے قانون بیان کیا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جتنے بھی پاکیزہ کلمات ہیں یا جتنے بھی نیک اعمال ہیں یرفعہ، یہ سارے کدھر جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تو قرآن نے یہ بات واضح کر۔ ایک اور بھی بات اس واقعہ سے واضح ہوگی کہ ایک مسلمان ہے حضرت عثمان غنی، اور ایک مسلمان کی شہادت کا خون کا بدلہ لینے کے لیے کتنے صحابہ بیعت کر رہے ہیں؟ 1400 صحابہ۔ ایک مسلمان کی جان کا پتہ چل گیا کہ ایک مسلمان کی جان کتنی عزیز ہے، اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا بیت اللہ تو بڑا عزیز ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن کی شان جو ہے وہ تجھ سے بھی بلند۔ کتنی مومن کی شان عزیز۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کر دیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور آج میرے ملک کے اندر ایک کتے کو مارنا مشکل ہے، ایک انسان کو مارنا مشکل ہی کو نہیں رہے۔ چلو آج دنیا سے تو میں رشوتیں دے کر جج خرید لوں گا، رشوتیں دے کر عدالتیں خرید لوں گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کس کو خرید لوں؟ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب بیعت ہو گئی، ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے، تو پھر ساتھ جو ہے سہیل ابن عمر آئے ہیں آخری مذاکرات کے لیے۔ سہیل جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتا دیکھا تو فرمایا کون آ رہا ہے؟ جی سہیل آ رہا ہے۔ فرمایا اچھا اب تو تمہارا معاملہ سہل ہو گیا۔ سہل سہیل سے ہے، سین ہا لام یہی مادہ ہے، اور سہل کا معنی آسان ہونا۔ فرمایا اب تو تمہارا کام ہی بڑا آسان ہو۔ سہیل ابن عمر آ گئے، بات چیت ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی۔ بات چیت کے بعد بالآخر مذاکرات کامیاب ہوئے، شرطیں طے ہو گئیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال تو بہرحال ہم آپ کو بیت اللہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے، اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے تو اگلے سال آ کر عمرۃ القضاء ادا کریں۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ اگلے سال جب آپ نے آنا ہے تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لانا، اور تلواریں بھی قبر میں ہوں گی، نیام میں بند ہوں گی، اور 3 دن سے زیادہ یہاں ٹھہرنا بھی نہیں ہے۔ اگلی شرط 10 سال تک ہماری آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اگلی شرط قبائل جو ہیں وہ سارے کے سارے آزاد ہیں، جو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہے بے شک ساتھ دے، کوئی روک ٹوک نہیں، جو قریش کا ساتھ دینا چاہے ان کا ساتھ دے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگلی شرط مکے سے کوئی بندہ بھاگ کے مدینہ طیبہ چلا جائے تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس بندے کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مدینہ سے بھاگ کر مکے چلا جائے تو مکے والے اسے واپس ہوئے ہوئے ہوئے۔ یہ شرط تو بڑی کڑی شرط تھی۔ ہاں
اب جس وقت یہ باتیں طے ہو گئی ہیں، اب معاہدہ لکھا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی آؤ یہ لکھو معاہدہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے لکھنے سے پہلے اوپر لکھا بسمک اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ سہیل کہنے لگا یہ تو بسم اللہ یہاں معروف نہیں ہے، یہ نہیں بسم اللہ چلے گی۔ اچھا جی پھر کیا چلے گی؟ کہا کہ وہی جو ہم چلاتے ہیں اسی کو لکھو۔ چلو جی اسی کو لکھ لیتے ہیں۔ آگے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے درمیان ہوا ہے۔ سہیل پھر جو ہے نا اڑ گیا، کہنے لگا محمد الرسول اللہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہی تو لڑائی ہے، اگر یہ مان جائیں تو پھر یہ معاہدے یہ لڑائیاں کیا؟ یہ بھی نہیں لکھنا، یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ، یہ لکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا علی چلو اس کو مٹا دو اور اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی تو بیچارے پریشان، قلم ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور یہ جسارت نہیں کر رہے، خاموش بھی ہیں اور وہ مٹا بھی نہیں رہے۔ اب بظاہر یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی نافرمانی، بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ اس بظاہر نافرمانی پر لاکھوں فرما برداریاں قربان ہو جائیں۔ اس کے پیچھے عشق رسول کا جذبہ ہے، اس کے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے۔ کیسے میں مٹا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ سجتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ محمد سجتا ہے، یہ دونوں تو لازم ملزوم ہے، کیسے میں مٹا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے، فرمایا اچھا علی یہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے بتایا کہ یہاں ہے۔ آپ نے فرمایا میری انگلی اوپر رکھو۔ انگلی جب اوپر رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹا دیا اور خود مٹا کے فرمایا اب وہ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ دیا۔ اب یہ لکھا جا رہا ہے، تو یہ قریشیوں کی طرف سے جو بندہ آیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سہیل ابن عمر۔ اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا ہے ابو جندل، وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اب گھر کے اندر اسی سہیل نے اپنے بیٹے کو ہتھ کڑیاں، زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں لگا کر جو ہے باندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جندل کو بھی گھر میں پتہ چل گیا کہ مکے میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمان اور مسلمانوں کے نبی یہ مکے کے بالکل قریب آئے بیٹھے ہیں اور وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اب قریشی ان کو واپس بھیج رہے ہیں کہ اس سال تو واپس چلے جائیں، اب یہ باتیں اچھا وہ ادھر آئے ہوئے ہیں۔ ابو جندل نے تو بس جو ہے کیا کیا، جیسے تیسے کر کے ان بیڑیوں کو توڑا، کچھ توڑی کچھ ساتھ گھسٹ رہی ہیں، دوڑتے دوڑتے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ اب وہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ سہیل نے جو دیکھا ابو جندل میرا بیٹا، کہنے لگا اس کو پہلے واپس کرو، اگلا معاہدہ بعد میں لکھیں گے۔ ابو جندل جو ہیں اب ان کی تو حالت کیا ہے، وہ جو مار مار کے تشدد کر کر کے باپ نے جو چہرہ بگاڑا ہوا ہے، جسم پر زخم کے نشانات ہیں، بیڑیاں سنگل لگے ہوئے ہیں، اب ان کی حالت کو دیکھ کر مسلمان جو ہیں ان کے دل بھی نرم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ صحابہ نے کہا بھائی ابھی کون سا معاہدہ جو ہے اس پر 10 خط ہوئے ہیں؟ اس نے کہا 10 خط نہیں، معاہدہ مان تو آپ نے لیا ہے نا، جب یہ مان لیا ہے کہ ادھر سے کوئی بندہ بھاگ کے ادھر جائے گا تو مسلمانوں کی ذمہ لازم ہے اسے واپس کریں۔ تو اس معاہدے کی عملی تصویر ابھی ہے، اگر یہ میرے بیٹے کو واپس کرتے ہو تو مذاکرات کامیاب ہیں، ورنہ مذاکرات۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور چیخے مار کے کہہ رہے ہیں مسلمانوں مجھے واپس نہ کرنا، میرے باپ نے پہلے بھی میرے اوپر بڑا تشدد کیا ہے، میرا باپ اب بھی مجھے تشدد کرے گا، مجھے شاید زندہ نہ چھوڑے، خدا کے لیے مجھے ساتھ لے کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا ابو جندل صبر کرو، میں معاہدہ کر چکا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گا، ابو جندل واپس جاؤ۔ ابو جندل جس وقت واپس ہیں اب وہ پچھلی شرطیں بھی ہیں
صحابہ اکرام جو ہے انتہائی غصے میں بیٹھے ہیں، اور صحابہ میں پھر حضرت عمر کا غصہ تو عروج پر ہے۔ اب جس وقت رسول اللہ نے حضرت ابو جندل کو واپس کیا نا، تو حضرت عمر ساتھ موڈے دے نال موڈ ڈالا۔ ابو جندل مجبوری ہے، واپس کر رہے ہیں۔ ابو جندل تھوڑا سا صبر کرو، یہ مشرک ہیں، ان کا خون جو ہے کتوں کی طرح خون بہائیں گے، ابو جندل ایسا کرو، صبر کرو۔ حضرت عمر بعد میں فرماتے ہیں میں تے بڑا نال نال ہوندا سا تے انج کر کے تلوار بھی اپنی ابو جندل دے نال کردا سا کہ ابو جندل تلوار پھڑے تے اپنے ابے دا کام کر چھڑے، لیکن ابو جندل کو شاید اس بات کی سمجھ ہی نہ آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو واپس بھیجا گیا۔ اب معاہدہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا واپس چلو۔ صحابہ تو بیٹھے ہوئے، فرمایا کہ اپنے بال جو ہے ٹنڈ کروا لو، احرام کھول دو، اپنی جو ہے جانور ذبح کر دو۔ صحابہ چپ، غصے میں بھرے پیتے ہیں، ہم تو ادھر سے آئے تھے کہ یہ کریں گے، اب یہ نہیں ہو رہا، ہم کوئی اتنے ہی دب گئے ہیں قریش سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اٹھ کے خیمے میں چلے گئے، تو اس سفر میں ہماری ماؤں میں سے کون سی امی جان تھیں؟ ام سلمہ۔ گھر جا کے بتایا ام سلمہ میں نے صحابہ سے یہ کہا ہے، تو صحابہ میں سے کسی نے بال بھی صاف نہیں کروائے، جانور بھی ذبح نہیں کیا، کیا کروں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کے جذبات کو نہیں سمجھ رہے، وہ اس وقت تو آئے تھے بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے، اب ایک تو وہ عمرے سے رہ گئے، اور دوسرا یہ شرطیں بظاہر ایسی نظر آ رہی ہیں جیسے دب کے شرط یہ معاہدہ کر رہے ہیں، پھر کیا کروں؟ اماں جی نے مشورہ دیا، حضرت ام سلمہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیمے سے باہر نکلے، اپنے بال صاف کریں، اپنی جو ہے نا جانور اس کو چھری پھیریں، اس کو ذبح کریں، امید ہے آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی ایسا کر لیں۔ ہاں تو ہماری ماں کا مشورہ بڑا کامیاب مشورہ تھا، اس واسطے بیویاں نال مشورہ کرنا کی ہے۔ ہاں یہ لطیفہ نہیں ہنس رہے ہیں آپ، بیویوں سے مشورہ کر لیا کریں، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کمال کا مشورہ دیا۔ یہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر، صحابہ اکرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی جانور ذبح کرنے شروع کر دیے، اپنے بال جو ہیں وہ ٹنڈ کروانی شروع کر دی۔ حضرت عمر سے پھر نہیں صبر ہو سکا، حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا عمر ہاں میں اللہ کا سچا رسول، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کہا ہمارا دین حق ہے، کیا ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں وہ جنت میں اور قریشیوں کے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا عمر ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا پھر اتنی دب کے یہ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ رب العزت جیسے مجھے حکم کرتے ہیں میں اسی طرح کرتا ہوں۔ نہیں غصہ ٹھنڈا ہوا، ادھر سے سیدھے صدیق اکبر کے پاس، ہاں میں ابو بکر ہمارے نبی پاک سچے نبی نہیں ہیں، ہمارا دین سچا نہیں ہے، مسلمان فوت ہونے والے جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ صدیق اکبر کے تو کیا کہنے، وہ تو یار کے مزاج میں ایسا رنگا ہوا ہے، جو جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی جواب صدیق اکبر نے دیا۔ اتنے میں اللہ نے سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات نازل کر دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح کے ساتھ نوازا ہے۔ حضرت عمر نے یہ آیتیں سنی، کہنے لگے اے چنگی فتح ہے، یہ فتح ہے، ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، اتنی کڑی شرطیں، ہمارا بندہ ادھر جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے، ان کے بندے ہم واپس کریں گے، یہ کوئی فتح ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بعد میں خود اس واقعہ کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے زندگی بھر جو ہے وہ دکھ رہا اور میں نادم رہا کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے اتنے غصے سے باتیں کیوں کی۔ آنے والے وقت نے واقعی بتا دیا کہ یہ فتح تو بہت بڑی فتح تھی۔ اللہ اکبر۔ کیسے جی؟ ایسے پتہ چل گیا کہ آج تک قریش جو ہے یہ مسلمانوں کو اپنا فریق ہی نہیں سمجھتے تھے۔ مذاکرات کب ہوتے ہیں؟ جب طاقت کا توازن برابر ہو جائے، ایک طرف زیادہ ہو اور دوسری طرف کم ہو۔ آج بھلا فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل مذاکرات کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ وہ سمجھتا ہے
وہ طاقت کے نشے میں مخمور، وہ بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے۔ یہی وقت تھا 15 سال امریکہ نے ناک رگڑی ہے افغانیوں کے سامنے، میرے ساتھ مذاکرات کرو، مذاکرات سمجھتے پہلے دن تو ہی لگ گئی سی۔ ملا عمر نے ایک جملہ کہا تھا کہ افغانستان میں آنے کے 100 رستے ہیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ سمجھ تو انہیں لگ گئی، اب وہ نکلیں تو کیسے نکلیں، دنیا کو کیا منہ دکھائیں، 38 ممالک ہیں اور ساری کی ساری ان کی پاور ہے، اب منہ دکھائیں تو کیا، ہمارے ساتھ مذاکرات۔ تو ان کی ایک ہی شرط تھی، وہ کہتے تھے ہمارے ملک سے باہر نکلو تو پھر مذاکرات کریں، نہیں اتنے ہی کر لو۔ وہ کہتے تھے کہ بڑے بے وقوف ہو، ایک چور چوری کرنے کے لیے گھر میں آ جائے، گھر کا مالک اس کو گردن سے دبوچ لے تو وہ کہے نہیں میرے نال مذاکرات کر، ہاں ایسے کیسے مذاکرات۔ بالآخر 15 سال ناک رگڑی ہے، اخیر پھر انہوں نے 20 سال، جزاک اللہ خیرہ، 20 سال ناک رگڑ کے انہوں نے باہر نکالا اور پھر صلح۔ تو اب یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، قریش نے تسلیم کر لیا تھا کہ مسلمان ایک قوت ہیں، اور پھر آگے جا کر وقت نے بھی بتا دیا۔ دوسری بات کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، اب ان 10 سالوں میں ضمنی طور پر تو اطمینان ہو گیا نا مسلمانوں۔ اگلی بات کہ دعوت و تبلیغ کے رستے جو ہیں اب کھل گئے ہیں، مسلمان جو مرضی چاہیں مکے جائیں گے، جا کر تبلیغ کریں گے، اور ادھر سے بھی جتنے مرضی لوگ ادھر آئیں گے مسلمان انہیں بھی تبلیغ کریں گے۔ دعوت اور تبلیغ کے رستے جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں، کھل گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ کون سی ہجری میں واقعہ ہو رہا ہے؟ 6 ہجری میں، اور مکہ فتح کب ہوا ہے؟ 8 ہجری۔ اب تعداد کتنی ہے؟ 1400 یا 1500، اور 2 سال بعد اس فتح مبین کے بعد جب اللہ کے نبی مکہ فتح ہوا ہے اس دن تشریف لائے ہیں تو کتنی تعداد تھی؟ 10,000 کے قریب اس وقت مسلمان تھے، ادھر 1500 ہیں، 2 سال کے بعد 10,000 مسلمان ہیں۔ یہی فتح مبین تھی جسے قرآن مجید نے بتایا۔ یہ سہیل ابن عمر اللہ اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ فتح حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں تھی، لیکن لوگوں کی عقلیں اس راز کو سمجھ نہ سکیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسی سہیل ابن عمر کو میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے، یہی سہیل ابن عمر میرے نبی کا غلام بن کے ایک ایک اونٹ آگے پکڑا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروایا تو یہی سہیل ابن عمر جو ہے رسول اللہ کا ایک ایک بال چن کے اپنے پاس محفوظ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں سہیل کے یہ عمل بھی دیکھ رہا تھا، اور میرے ذہن کے اندر وہ 6 ہجری والا واقعہ بھی گھوم رہا تھا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جو کہتا تھا کہ محمد الرسول اللہ ختم کر دو محمد ابن عبداللہ لکھ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عظیم فتح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد کسی ذریعے یہ حضرت ابو بصیر جو ہیں یہ بھی مسلمان تھے اور قریشیوں نے جکڑے ہوئے تھے، یہ بھی اپنی قید سے کسی ذریعے چھڑا کے یہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ جس وقت یہ مدینہ میں آئے ہیں نا تو پیچھے ساتھ ہی 2 بندے آ گئے ہیں۔ یہ معاہدہ تھا ہمارا کہ ہمارا کوئی بندہ بھاگ کے آئے گا تو واپس کرنا ہے، اس بندے کو واپس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر سے فرمایا، ابو بصیر میں معاہدے کا پابند ہوں، اللہ کوئی راہ نکال لے گا، مہربانی کرو واپس چلے جائیں۔ حضرت ابو بصیر منتیں کر رہے ہیں، صحابہ اکرام بیچارے وہ بھی خاموش ہیں اور رسول اللہ بھی خاموش ہیں۔ بالآخر حضرت ابو بصیر کو جو ہے ان 2 بندوں کے ساتھ بھیج دی۔ اب حضرت ابو بصیر نے رستے میں کیا کام کیا، جس وقت رستے میں یہ دونوں بندے ایک جگہ ٹھہرے کھانے کے لیے، حضرت ابو بصیر کے دل کے اندر جو ہے نا جو اللہ نے بات ڈال لی۔ حضرت ابو بصیر ایک بندے سے کہتے ہیں، یار یہ تیری تلوار بڑی کمال کی تلوار ہے، کتنی چمک ہے، میں تو آج تک اتنی بڑی چمک والی تلوار دیکھی نہیں ہیں، یہ اس کے دستے پر نگینے، یہ موتی تو نے کہاں سے لیے ہیں؟ انہوں چڑھایا ذرا تو وہ تڑ گیا، کہنے لگا ہاں یہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں ہے، بڑی کمال کی تلوار ہے، فلاں جگہ سے میں نے خریدی ہے، اتنی قیمتی ہے، میں نے اتنے بندے اس سے مارے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں یار ذرا دکھاؤ تو صحیح، میں نے تو آج تک دیکھی نہیں۔ اس نے پکڑائی، پکڑتے یوں کیا تو ایک کا سر اتار دیا۔ اب جب ایک کا سر اترا
تو دوسرے کو موت سامنے نظر آئی. اب مدینہ طیبہ کے قریب تھے, اس نے تو جوتے بھی نہیں پہنے, بھاگ پڑا ادھر مسجد نبوی کی طرف, مدینہ طیبہ کی طرف. حضرت ابو بصیر پیچھے پیچھے ہیں, وہ بندہ آگے آگے ہے. جس وقت موت پیچھے ہو تو اس بندے کی رفتار تو تیز ہو جاتی ہے. اب کیا ہوا, وہ مسجد نبوی میں پہنچ کر رسول اللہ بھی تشریف فرما, کبھی اس ستون کے پیچھے چھپے, کبھی اس فرمایا اس بندے کو کیا ہو گیا, پوچھو تو صحیح. اتنے میں حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں تلوار ہے. یا رسول اللہ, آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا, اب میں جانوں اور یہ جانے یہ میرا ذاتی فعل ہے, اس بندے کو میرے حوالے کرے, میں اس کو ساتھ بھی 2 ہاتھ کریں. آپ نے فرمایا نہیں ابو بصیر, اس کو واپس جانے دو, جا کر بتائے تو صحیح کہ یہ کام ابو بصیر کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بصیر کو واپس بھیجا تھا. ابو بصیر سمجھدار تھے, فرمانے لگے ٹھیک ہے. ابو بصیر جو ہے مکے اور مدینے کے درمیان ایک رستہ, ایک جگہ تھی, اس جگہ کو اپنا مستقر بنایا اور ادھر پہنچ گئے. اب جو بھی مکے سے بھاگتا وہ سیدھا ابو بصیر کے پاس. اب کرتے کرتے یہ ایک نوجوانوں کا جتھا بن گیا. اب مکے والوں کا کوئی بھی قافلہ گزرتا, یہ اس قافلے کو پکڑتے, ایک تو ان کی چھتروڑ کرتے, اور دوسرا جتنا ان کا سامان ہوتا وہ سارے کا سارا سامان ضبط کر لے. اچھی بھلی ان کی طاقت بن گئی. اللہ اکبر. پھر یہ بات جو ہے مکے والوں تک پہنچ گئی. اب مکے سے اور بھی جتنے مظلوم تھے, جو پہلے بیچارے پیسے ہوئے تھے کہ بھاگ کے جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے, رسول اللہ نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے, ہمیں پھر واپس آنا ہوگا. اب ان کی بھی ڈھارس بندی, اب انہوں نے بھی ادھر سے بھاگ بھاگ کے حضرت ابو بصیر کے. اب اتنا نقصان قریشیوں کا کیا, ایک وقت آیا کہ تنگ آ کے قریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ خدا دا ناج انہوں اپنے کول بلا لو, ہم جو ہے ان کا مطالبہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خط لکھوایا حضرت ابو بصیر سے کہ کو خط لکھوایا کہ آپ اب جو ہے نا آ جاؤ, قریشیوں نے اجازت دے دی ہے. تو جس وقت یہ ایلچی اور قاصد خط لے کر پہنچا, حضرت ابو بصیر جو ہے اس وقت بیمار تھے, خیمے میں لیٹے ہوئے تھے. اللہ اکبر. مجھے آج بھی یہ جب حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے اپنے شیخ الحدیث عبد الرحمن لغاری صاحب یاد آ جاتے. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. ہمیں بڑی محنت کر کے انہوں نے بخاری پڑھائی تھی, تو استاد بڑا منظر کھینچتے تھے. فرماتے تھے کہ جس وقت یہ خط پہنچا, حضرت ابو بصیر بیچارے جو ہیں انہیں پتہ چلا کہ میرے نبی پاک کا خط آیا ہے. ان بیچاروں نے اٹھنے کی کوشش کی, لیکن بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکے. پھر جو ہے خط پڑھوایا, خط کو سن بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. پھر خط کو پکڑا اور خط کو چوما, پھر ابھی وہ خط ادھر کیا کہ خط جو ہے سینہ مبارک پہ گرا اور آپ کی روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ واقعہ حضرت ابو بصیر کا وہ بھی آپ کے سامنے اسی 6 ہجری کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب جب قریشیوں کی طرف سے وہ ایک بات جو ہے طے ہو گئی تھی کہ اب کوئی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دنیا کے جتنے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے, اور ان خطوط کے اندر دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی. اچھا جی, ماشاء اللہ, بڑی محنت کی ہے جی کسی ساتھی نے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں کہا تھا, یہ کسی ساتھی کی محنت ہے ماشاء اللہ. ام عبد الرافع, اللہ تعالیٰ جی ہاں ان کے سفر آسان فرمائے. تو یہ ہماری بہن ہیں, ہمارے بھائی بھی جو ہیں وہ سر جی ادھر آتے ہیں. تو ام عبد الرافع کی والدہ صاحبہ نے یہ محنت کی ہے, اللہ ان کی محنت میں برکت دے. چونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے, اللہ اگلے سارے ان کے معاملات جو ہیں وہ آسان فرمائے. تو چلو اب ان کی محنت ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک 4 بیٹیاں ہیں. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, نواسے حضرت عبداللہ ہیں, 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور ان کی بیٹی ہیں دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, تو ان کے خامد حضرت ابو العاص ہیں. تو ان کے بیٹے ہیں حضرت علی ان کا نام ہے, اور بیٹی جو ان کی ہیں رسول اللہ کی نواسی, اس کا نام امامہ ہے. تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم ہے, ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے. اور چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے جو ہیں حضرت حسن بھی ہیں, حضرت حسین بھی ہیں, حضرت محسن بھی ہیں.
اور نواسیاں حضرت زینب بنت علی، حضرت زینب صغرا کنیت ام کلثوم بنت علی۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں، غلطی تو شاید نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو محنت کی ہے ہم اس محنت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی بھی میری ماؤں اور بہنوں کو دین کے بارے میں ایسی ہی محبت اور شوق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جذبہ دین والا بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک ووفاة فی بلد حبیبک، ووفاة فی بلد حبیبک، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اجعلنا من الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔